بعض پیر و مرشد ایسے ہیں، میں کہتا ہوں تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے، بھاگو دوڑو گھڑ سواری کرو شادیاں کرو، فی الحال فوکس کس کو کرو خیر یہ ایڈ اضافی کر دیا، شادیاں ہر عمر میں کرو، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اس پہ پھر میں تفصیل سے انشاءاللہ. یہ شادیوں پہ بھی بعض پیروں نے اپنے مریدوں سے خلافتیں سلب کی ہیں کہ بیوی کا دل دکھا رہا ہے. شریعت کو سپیریئر رکھو میرے بھائی، شریعت کو کیا رکھو. اللہ نے جو دوسری شادی کی اجازت دی اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ دو بیویوں کے درمیان عدل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ تمہارے پیر صاحب اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اس میں پیر کو ویلیو دینا ہی غلط ہے، پیر کا کام نہیں ہے یہ. آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو، جسم آپ کا، خواہش آپ کی. پیر صاحب ناراض ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. حضرت السلام علیکم، میرے پیر صاحب بھی تو ناراض ہوتے تھے لیکن مجھ سے اس سینس میں ناراض نہیں ہوئے کہ شریعت کے خلاف. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن مجھے صاف بول دیا بھائی کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اب شریعت نے اجازت دی، میں روکنے کی اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے. آپ کریں گے میں ناراض نہیں ہو سکتا، مجھے شریعت نے اجازت نہیں ہے. ناراض اس سینس میں تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ آدمی دین کے کام نہیں کر پائے گا، جھگڑوں میں لگا رہے گا، پھڈوں میں لگا رہے گا، دو بیویوں کے جھگڑے ہی نمٹاتا رہے گا. تو اس سینس میں کوئی اگر مشورہ دے تو مشورے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن پیر صاحب اس پہ ناراض ہو جائیں کیوں کر لیا آپ نے، اور پھر میں نے جب منع کیا تھا، یہ اتھارٹی پیر و مرشد کے پاس بولو نہیں ہے. یہ ہمارے رب نے ہمیں پرمیشن دے دی، اور اسلامی قانون ہے نا، لا ہے. جب اسلام نے لا بنایا تو پیر مرشد سے پوچھ کے تھوڑی بنایا ہے. میں اس موقع پر اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کسی پیر سے بیعت تھا، پیر بھی برحق پیر تھے. پیروں میں بھی زیادہ تر تو 2 نمبر ہوتے ہیں نا، میں 1 نمبر پیر کی بات کر رہا ہوں. عاملوں میں 2 نمبر ہوتے ہیں سارے ہی، پیروں میں سارے 2 نمبر نہیں ہوتے، نیک بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو آیا کہنے لگا کہ جی ایک طلاق یافتہ خاتون، بیوہ خاتون سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن دوسری شادی کر رہا ہوں، میرے پیر صاحب اجازت نہیں دے رہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے یہ لڑکی اگر آپ کے پیر صاحب کی بیٹی ہوتی ہے جو بیوہ ہوتی، پھر اگر آپ کو اجازت دیتے تو بھی اشکال تھا، اجازت نہ دیتے تو بھی اشکال تھا. اجازت دیتے تو سوال پیدا ہوتا ہے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور اپنی بیٹی کے لیے اصول کچھ اور اجازت نہ دیتے تو بھی ظلم تھا اپنی بیٹی کے لیے. ایک رشتہ مل رہا ہے جس کو وہ پسند بھی کر رہی ہے، وہ اس کو گھر لے کے دے رہا ہے، اس کے سارے خرچے اٹھا رہا ہے، تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ داؤ پہ کیوں لگا رہے ہو؟ بیوہ عورت کی آسانی سے شادی ہو جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں، کسی جوان آدمی سے ہوتی ہے، ایسے آدمی سے ہوتی ہے کہ بہت جلد دوبارہ بیوہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. بیوہ عورت کی شادی جس بندے سے ہوتی ہے نا، آپ دیکھ لو جو بھی بیوہ عورت شادی کرتی ہے دوبارہ بیوہ ہو جاتی ہے، پھر شادی کرتی ہے بہت جلدی. تو لوگ اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یار جس عورت سے شادی، جس مرد سے شادی کرے وہ مر جاتا ہے. بھائی وہ شادی ہی ایسے بڈھے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ واجب الانتقال ہوتا ہے. ایک تو واجب الچماٹ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے واجب الانتقال جس کا تھوڑے دنوں میں انتقال ہونے والا ہے. تو بیوہ عورتیں کی بیچاریوں کے، جوان آدمیوں کے تھوڑی رشتے آتے ہیں. میں نے کہا یار اگر تم اس شادی سے انکار کرو گے اپنے پیر کے کہنے پہ، یہ کسی لڑکی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. اللہ نے اجازت اسی لیے دی ہے کہ یہ ساری عورتوں کو اللہ دیکھتا ہے، صرف پیر صاحب کا علم اتنا کامل تھوڑی ہے کہ وہ شریعت سے آگے نکل جائیں، اتنا کامل تھوڑی ہے. تو اس لیے اللہ رسول کی بات کو دیکھا جائے گا. اس میں پیر و مرشد کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے مت بڑھنے دو. تو میرا مقصد آپ لوگوں کو اپنے پیر و مرشد سے بغاوت پہ نہیں اکسانا ہے. میرا مقصد ہے پیر سے تعلق قائم کیا جاتا ہے شریعت پہ چلنے کے لیے. اگر پیر ہی مقصود کائنات بن جائے ختم. پھر یہ وہی غلو ہے جو یہود و نصارہ میں آیا، یہ وہی غلو ہے جو بدعتی لوگوں میں ہوتا ہے. اور کئی مسائل آ رہے ہیں ذہن میں.